وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 4۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کس سے پہلے؟ قرآن آنے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی تورات اور انجیل میں۔ یہ جو پیچھے 2 کتابوں کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یعنی وہ اصل تورات اور انجیل جو اللہ کا کلام تھا، جو اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، اس میں ہدایت تھی۔ ان کے پاس جو کتابیں موجود تھیں اور جو موجود ہیں بائبل کی شکل میں، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات کو کہتے ہیں، انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، ان کو ملا کر بائبل بن گئی۔ اب جو کتابیں موجود ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے کئی 100 سال کے بعد لکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1-2 صدیوں کے بعد لکھی گئی، حافظے سے لکھی گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو چیز حافظے سے صرف لکھی گئی ہو، اس میں کتنا اللہ کا کلام ہوگا اور کتنی انسان کی اپنی بات شامل ہو چکی ہوگی، تو اس میں بہت تبدیلی ہوگی۔ اور انجیل بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، حضرت عیسیٰ کے فوت ہو جانے کے کئی صدیوں بعد جو ہے وہ انجیل حافظے سے لکھی گئی۔ تو ان کے پاس جو کتاب موجود ہے، اور ایون کہ بائبل اگر آپ کو کبھی موقع ملے، آپ بائبل خریدیں، پڑھیں، یا آپ کو کہیں سے ملے، تو اس کی پری فیس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے۔ یعنی خود بھی ان مذاہب کے ماننے والے اس چیز پہ بیلیو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اصل کتاب نہیں ہے یہ۔ تو اس سے پہلے کتاب میں ہدایت تھی، مگر کتاب تو بدل دی گئی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان۔ فرقان یہاں قرآن کو کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں اب فرق قرآن کرے گا۔ ان کی کتابوں میں کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں تبدیل کر دی گئیں، اس میں فرقان کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن ہی ہے اب آپ جس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کی لاسٹ بک، یا فائنل بک، یا فائنل ریویلیشن، فائنل ورژن اللہ کے کلام کا لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، کیونکہ اصل کتابیں اب موجود نہیں ہیں۔ اور ان کے ماننے والے جو ہیں تورات اور انجیل کے، یہ جو تورات کی کتاب تھی نا، یہ صرف ان کے علماء پڑھتے تھے، اور ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری نبی کے بارے میں، آخری کتاب کے بارے میں لکھا ہوا تھا، پیشن گوئی تھی، اور ان کے علماء یہ بات جانتے تھے، اور ان کے علماء ہی صرف ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ جو ان کی عوام الناس تھی، جو عام لوگ تھے، ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی کتاب تک۔ علماء پڑھتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے، جس کو اپنا دین سیکھنا ہوتا تھا وہ ان کے علماء سے سیکھتا تھا، علماء ان کے فتوے دیتے تھے۔ تو وہ رازدارانہ باتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیں، وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے۔ جب انہوں نے وہ باتیں ان کی بتائیں جو ان کے صرف علماء جانتے تھے، تو یہ پہچان گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو بھی پہچان گئے تھے، لیکن پہچان کر انکار کر دیا۔ تو وہ لوگ جو حق کو جان جائیں اور اس کا انکار کر دیں، ان کے بارے میں ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور کافروں سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ وہ کافر ہیں جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں۔ کافروں سے مراد ہے انکار کر دینا، حق جان کر، حق کو سمجھ کر اس کا انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں کفر کر دینا۔ تو وہ لوگ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو قرآن کو صحیح کتاب سمجھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہی وہ بہت سے لوگ جو یہ جانیں کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف اس کی عظمت کے ہی گن گاتے رہنا اور اس کو صحیح سمجھتے رہنا، اور اسی میں پرائیڈ محسوس کرنا کہ اصل کتاب ہمارے پاس آئی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مگر اس پر عمل نہ کرنا، وہ سب بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں، جنہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ قرآن پاک میں آتا نا، جنہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ تو صرف یہ جان لینا کہ کتاب صحیح ہے کافی نہیں ہے، کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے آئی تھی۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ بدلہ لینے والا ہے ان سب لوگوں سے جو اس کو صحیح سمجھ کر جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیں یا جو اس پر عمل نہ کریں، ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ شدید عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب اور غصے سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔